ایک زمانے میں جہاں پہاڑ آسمان کو چومتے تھے اور دریا نیچے کی وادیوں کو لہری کھاتے تھے، وہاں ایک بادشاہ کا راج تھا جس کی حکمت اور مہربانی اس کی سلطنت کی طرح وسیع تھی۔ ایلڈرڈ دی بینیولینٹ کے نام سے مشہور اس بادشاہ کو یقین تھا کہ اس کی حقیقی طاقت اس کے تاج میں نہیں بلکہ اس کے لوگوں کے دلوں میں ہے۔ ایلڈرڈ کی بادشاہی ہلچل مچانے والے شہروں پر پرسکون دیہاتوں اور بے ہنگام بیابانوں کا ایک موزیک تھی جو اس کے منصفانہ حکمرانی کے تحت پل پھول رہی تھی۔ پڑوسی ممالک کے بادشاہوں کے برعکس جنہوں نے اپنی دولت جمع کی اور ایک لوہے کی مٹھیوں سے حکمت کی، ایلڈرڈ اپنے لوگوں کے درمیان چلتا تھا، ان کی خوشبو اور غموں میں شریک ہوتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ایک بادشاہ اس کی کمزور ترین رعایا کی طرح مضبوط ہوتا ہے، اور اسی طرح اس نے اپنے دائرے کے انتہائی پسماندہ لوگوں کو بھی ترقی دینے کے لیے انتھک محنت کی۔ بادشاہ کے مشیر، عقل مند اور تجربہ کار، اکثر اس سے ریاست کے معاملات پر توجہ دینے، اپنی سرحدوں کو مضبوط کرنے اور اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے مشورے دیتے تھے۔ پھر بھی ایلڈرڈ نے اپنے دل سے سنا اور اپنی رعایا کی بہبود کو سب سے زیادہ ترجیح دی۔ اس نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اصلاحات نافذ کی کہ اس کی بادشاہی میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے، ہر بچے کو سیکھنے کا موقع ملے اور یہ کہ انصاف منصفانہ اور تیز ہو۔ لیکن امن ایک نازک چیز ہے اور جلد ہی افق پر سیاہ بادل چھا گئے۔ ایلڈرڈ کے خوشحال زمین اور محبوب حکمرانی سے حسد کرتے ہوئے ایک پڑوسی بادشاہ نے سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے فوج جمع کی۔ جیسے جیسے خطرہ قریب آیا، ایلڈرڈ نے اپنے لوگوں سے ہتھیار اٹھانے کی نہیں بلکہ مصیبت کے وقت متحد ہونے کی اپیل کی۔ اس کا خیال تھا کہ سلطنت کی روح اس کا سب سے بڑا دفاع ہے۔ ناگزیر جنگ کے موقع پر ایلڈرڈ نے اپنے جمع شدہ مضامین سے خطاب کیا کہ وہ کسی اونچے چبوترے پر نہیں بلکہ زمین پر کھڑے تھے۔ ان کے درمیان اس کی آواز مستحکم تھی اور صاف تھی۔ ہم نے ایک ایسا دائرہ بنایا ہے جہاں محبت اور مہربانی کا راج ہے۔ یہ ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری طاقت بنے۔ ہمیں مل کر اس طوفان کا مقابلہ کریں گے، تلواروں اور نیزوں سے نہیں بلکہ ایک اٹوٹ بندھنوں کے ساتھ جو ہم متحد کرتے ہیں۔ اپنے بادشاہ کی باتوں سے متاثر ہو کر لوگ لڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے احاطات کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ انہوں نے آگے بڑھنے والی فوج کے استقبال رکاوٹوں اور دیروں سے نہیں بلکہ کھلے دروازوں اور کھانے سے لدی میزوں سے کیا۔ عملہ اور مزاحمت کی توقع کر رہے تھے، ان سے شفقت اور امن کی پیشکش کی گئی۔ اسی طرح غیر متوقع مہمان نوازی سے حیران اور متاثر ہو کر دشمن بادشاہ ایلڈرڈ سے ملا۔ اپنے دونوں لوگوں کی موجودگی میں ایلڈرڈ نے امن، مشترکہ خوشحالی اور ایک ایسا مستقبل کی بات کی جہاں ان کی سلطنت ایک ساتھ ترقی کر سکے۔ حسد کرنے والا بادشاہ کا دل دہل گیا کیونکہ وہ ایلڈرڈ جیسی طاقت کو کبھی نہیں جانتا تھا، یعنی محبت اور اطاعت کی۔ اس کے بعد دونوں مملکتوں نے معاہدے اور شادیوں کے ذریعے بند کیے گئے کسی بھی اطاعت سے زیادہ مضبوط رشتہ قائم کیا۔ ایلڈرڈ کی بادشاہی بھی زیادہ پروان چڑھی، ایک ایسی دنیا میں امید اور ہمگائی کی کرن بن گئی جو اکثر جھگڑوں کے سائے میں رہتی ہے۔ کنگن ایلڈرڈ دی بینیولینٹ کی میراث فتوحات یا خزانوں میں سے نہیں تھی بلکہ ایک ایسی بادشاہی تھی جو اپنی برادری کی طاقت، اپنے حکمران کی حکمت، احاطہ اور مہربانی کی ناقابل تسخیر طاقت پروان چڑھی تھی۔ اور اسی طرح ایلڈرڈ اور اس کے لوگوں نے کی کہانی سنی اور سنائی گئی، ایک لاجواب کہانی کی کہ کس طرح محبت اور شفقت سے سب کو فتح کر سکتی ہے۔